السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. آج ہمارے ساتھ بہت ہی معزز پرسنالٹی ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر حافظ عبدالرحمن حفیظ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. آج ہم آپ سے چند سوال کریں گے آپ کی شخصیت سے متعلق. انٹروڈیوس یور سیلف سر. ویسے آپ کا نام تو میں نے بتا دیا لیکن آپ کی شخصیت کو آپ زیادہ اچھے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. عبدالرحمن حفیظ میرا نام ہے اور بیسیکلی میں ضلع باغ آزاد کشمیر سے ہوں. جی سر. اور اسلام آباد میں میری رہائش ہے. یہیں پہ میری تعلیم ہوئی ہے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے. PhD میں نے کی ہے. جی سر. اور اسلام آباد میں رہتا ہوں. سر آپ کی زندگی کی کچھ اچیومنٹس، کامیابیاں، اس کے بارے میں ہماری آڈینس کو بتائیں. کامیابیاں یہ ہیں کہ ہم کشمیر ایک گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں. وہاں سے الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ والدین نے کافی دعائیں کی، محنت کی. وہاں قرب و جوار کے اسکول کالجز میں پڑھتے رہے. اس کے بعد میں فیصل آباد کچھ مدارس میں پڑھتا رہا. پھر بیرون ممالک بھی کچھ آنا جانا رہا. اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے BA آنرز، MPhil اور PhD ان حدیث سائنسز میں کیا. ماشاء اللہ. سر آپ کی زندگی کا کبھی نہ بھولنے والا کوئی ایک واقعہ جو ہماری آڈینس کے لیے ایک بہت ہی اچھا سبق ثابت ہو. بہت سارے واقعات ہیں جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب میں 2002 میں اسلام آباد میں آیا تھا تو یہاں پر اتنی مشکلات تھیں کہ رہائش ایک بہت بڑا ایشو ہے اسلام آباد میں. جی سر. حتیٰ کہ کھانے پینے کے لیے بھی کافی مشکلات کا سامنا رہا. جی سر. لیکن ایک لگن تھی کہ ہم کچھ پڑھیں، کچھ بنیں اور انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی کام کریں. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو اسلامی یونیورسٹی کے جو پہلے سال تھے وہ انتہائی مشکل تھے. میں صبح 8 بجے آتا تھا. اس وقت صبح 8 سے شام 8 تک کلاسز ہوتی تھی. تو صبح 8 بجے ہمارے یونیورسٹی اوپن ہوتی تھی، شام 8 بجے تک کلاسز لیتے. نہ اس وقت کوئی کھانے پینے کی فکر ہوتی تھی، نہ ہی اس وقت اتنے حالات تھے. ان مشکل حالات میں جو محنت کی، جو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اساتذہ کرام نے بڑی شفقت فرمائی، اس سے میں نے بہت سیکھا. سر ان سارے مشکل حالات میں کبھی آپ کے قدم پیچھے ہٹنے کے بارے میں کبھی سوچا نہیں آپ نے؟ بہت دفعہ یہ سوچ آتی تھی اور پریشانی لاحق ہوتی تھی. جی. لیکن 2-3 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے کافی موٹیویشن ملتی تھی. سر وہ کون سی ہیں؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ جن حالات سے ہم گزر کے آئے ہوئے تھے نا، کشمیر سے فیصل آباد آگے دیگر شہروں میں پھرتے پھراتے پڑھتے پڑھاتے یہاں. جی سر. تو یہ تھا کہ اگر ہم مزید مشکلات برداشت نہیں کریں گے اور محنت نہیں کریں گے تو زندگی بھر کے لیے پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر اب محنت کر لی جائے تو آئندہ زندگی کے لیے آسانی ہے. ایک رول ہے کہ یا تو آپ ڈسپلن کی پین لے لیں یا پھر پچھتاوے کی پین کے لیے تیار ہو جائیں. جی سر. اور پچھتاوے کی پین سے ڈسپلن کی پین اور تکلیف وہ تھوڑی ہوتی ہے. جی سر. سر ایک اور سوال، آپ پاکستان کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، گروم کرتے ہیں. تو سر میں چاہ رہی ہوں کہ ہماری یوٹیوب فیملی جو کہ آپ کو دیکھ رہی ہے اس ٹائم، وہ اپنی پرسنالٹی کو کن پوائنٹ آف ویو کے حساب سے یا پھر کس طرح سے وہ گروم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن میں جتنا بھی آگے جا سکتے ہیں ضرور جائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پڑھیں، پڑھائیں، سب کچھ کریں. لیکن اگر آپ نے دور جدید اور آنے والے وقتوں میں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اور گرو کرنا ہے نا، اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن سیکٹر سے نکل کر کچھ ٹیکنیکل کام سیکھنے پڑیں گے. یعنی کہ اپنے پیرنٹس اور موجودہ حالات پہ ڈیپینڈ ہونے کے بجائے آپ کو نا آن لائن کی دنیا میں اور فری لانسنگ کی جانب اور ٹیکنیکلی اپنے آپ کو بلڈ کرنا پڑے گا. اور آج کل کے زمانے میں یہ آسان ہے. آپ یوٹیوب، سوشل میڈیا اور حتیٰ کہ بہت سارے ایسے سافٹ ویئر ہیں، بلکہ اب تو دنیا یہاں سے بھی آگے جا چکی ہیں. اب تو AI آ گئے نا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. میرا نوجوانوں کو یہ مشورہ ہے کہ آپ تعلیم جتنی چاہیں حاصل کریں، لیکن اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور آپ اسی موبائل کو اور اسی لیپ ٹاپ کو استعمال کر کے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی پاؤں پہ خود کھڑے ہیں تو دنیا آپ کے ساتھ چلے گی. اگر اب بھی آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر پا رہے تو دنیا آپ کو استعمال کرے گی. سر ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی، بیٹر ریئلٹیز آف آور سوسائٹی، یعنی آپ کی نظر میں کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہے؟ ہمارے معاشرے میں بہت پہلے سے یہ سوچ آ جانی چاہیے تھی، جبکہ ڈیولپ کنٹریز میں بہت پہلے سے یہ تھی. لیکن اس سے پہلے اسلام نے ہمیں یہ بات دی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو بھول گئے تھے. اس وجہ سے ہماری سوسائٹی میں بہت ساری پرابلمز ہیں، اور وہ 2 ہی بڑی وجہ ہیں. آپ قرآن و سنت کو پڑھ لیں یا ماڈرن سائنس کو دیکھ لیں، 2 ہی وجہ ہیں. ایک ہے ہمارے یہاں لیک آف
ڈیسٹینیشن اینڈ ڈائریکشن. ہمارے ہاں لوگ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی یہ نہیں جانتے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے, جانا کہاں ہے, کرنا کیا ہے, بننا کیا ہے, اور ڈائریکشن ہمارے پاس نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ ایک فیلڈ میں ایک بہت اچھی ڈگری بھی لے لیتے ہیں, لیکن ڈگری لینے کے باوجود آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. جی سر. اور فیڈ اپ ہو جاتے ہیں, اور آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ضائع چلی جاتی ہے. لہٰذا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے آپ کو ان دو چیزوں میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. جی سر. سر بہت ساری آڈینس آپ کا یہ انٹرویو بھی دیکھ رہی ہے, تو میں نے تو یہ آپ کا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ٹائم مینجمنٹ کورس پڑھ لیا. ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں آپ سے ان ٹچ رہوں اور یہ ساری چیزیں میں نیکسٹ بھی کورسز آپ کے جوائن کروں. اگر ہماری آڈینس آپ کا یہ کورس جوائن کر رہی ہے, ان کے لیے وہ کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں, یا پھر کوئی آپ کا چینل کچھ بھی اس کے بارے میں بتائیے گا پلیز. جی جزاک اللہ خیرہ. اصل میں میری ٹریننگز افیکٹو لائف ویژن, افیکٹو ٹائم مینجمنٹ, افیکٹو سلیپ مینجمنٹ, اسٹریس مینجمنٹ اور بزنس سے ریلیٹڈ اور PDC یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورسز زیادہ آن لائن ہی ہیں. جی سر. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو آپ کو میں لنک دے دوں گا, آپ اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دیجیے گا, تو لوگ اس کے تھرو ہماری ٹریننگ کو جوائن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ.